اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں کافر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا، بے شک نہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، ہمیں کافر کہا ہے علی کے عشق میں۔ اور وہ جو ممبر پہ شعر ہے نا، لوگ ایک پڑھ دیتے ہیں عقیدت میں، میری نظر میں غلط ہے کہ یا علی لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور مجھ کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ الزام نہیں ہے، علی کی محبت ہمارا ثابت شدہ جرم ہے۔ کوئی وکیل بیٹھے تو بتائے گا الزام وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہوا ہو۔ ہم نے اپنا عشق ثابت کیا، تبھی تو لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے، لیکن صدقہ ہے یہ علی ولی اللہ کا، آج تک کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ تاریخی جملہ، تاریخی جملہ۔ تو یہ ہمارا کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کہتے ہیں کافر۔ اور محمد رسول اللہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ سارے مجھ جیسے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم جیسے۔ اور مدد یہ نہیں، اللہ کا نصرت کرنی ہے۔ اگر ابو طالب کسی ایک جگہ بھی نصرت کرنا چھوڑ، ابھی تو میں نے جناب عمران کے فضائل پڑھے تو یہاں بھی غلو کا فتویٰ لگ جاتا۔ علی کے پڑھیں آپ علی کو اللہ کہہ دیتے، لیکن حد بتاتا کوئی نہیں علی کی کہ کتھے آ کے سر رکنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ناصر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ جناب عمران چلے گئے، آیت وہی کھڑی رہی، محمد پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ جناب عبدالمطلب نے کہا تھا کہ ان میں سے اپنا مددگار دیکھ، میرے بعد یہ ہے نسل در نسل ایمان۔ تو جناب عمران کے چہرے پہ آنکھیں رکی تھی۔ جناب عمران چلے گئے تو پھر محمد مصطفیٰ نے اللہ سے کہا تھا وَاجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے اپنے لدن سے ایک نصیر دے جو سلطان ہو۔ مددگار اسے چاہیے، اور کہاں سے مانگا؟ اللہ کے قرب سے مانگا، مجھے اپنے قرب سے ناصر نہیں ناصر اور نصیر میں وہی فرق ہے جو شاہد اور شہید میں ہے۔ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو سن کے یا پڑھ کے گواہی دے، وہ شاہد ہوتا ہے۔ مثلا نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے، ہم نے کہا گیا تھا، یہ شاہد ہے۔ اس کے ساتھ جو بندہ اترا تھا جس نے اسے چاند پہ پیر رکھتے دیکھا، وہ شہید ہے۔ اسی لیے اللہ نے رسالت کی گواہی کے لیے یہ نہیں کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَاهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ تیری رسالت کا میرے ساتھ یہ گواہ۔ علی کے لیے کیا کہا؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں، دوسرا علی ہے۔ اس کا مطلب شہید وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی محمد کے سر پہ رسالت کا تاج رکھ رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا۔ اب
علی کی بھی حد کا پتہ چل جائے. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد بتاتا کوئی نہیں. میں ناصر بھی بتا دیتا ہوں، حد بھی بتا دیتا ہوں. چپ کر گئے. کچھ بندے نیند میں اور ان کی کھل گئی آنکھیں کہ یہ حد بتائے گا. میں بتاؤں گا. میں کہا میری اوقات ہے، قرآن اللہ کا بتا رہا ہے کہ علی کی حد کیا ہے. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا، نصیرہ. مجھے اپنے قرب سے کیا دے؟ نصیر دے. جو سلطان ہے، نصیر اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے مددگار رہے، جب تک رہے مددگار ہی رہے، جب تک لمحہ بھی نہ چوکے، اسے نصیر کہتے ہیں. اور کہا مجھے اپنے قرب سے دے. اب پتہ چلا علی کعبے میں کیوں آئے. موسیٰ کہہ رہا تھا اللہ سے کہ مجھے وسیع میرا وزیر دے میرے گھر سے. نبی کہہ رہے تھے دے اپنے قرب سے. اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں سے مانگے اسے وہیں سے دے. موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، اسے اس کے گھر سے وزیر دے دیا. محمد نے مانگا اللہ کے گھر سے، اس نے 13 رجب کو کعبے سے علی دیا ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ نہیں، اگر تو تھکے بیٹھے ہو پھر علی کی حد نہیں بتانی. پھر کبھی آئے گی تو پھر میں بتا دوں گا نا. تب تک تو سوچے نا. ہوں واقعی چلو جی اللہ جی. ایک بندہ میرے جوڑدہ نکالا ہے. اب آج لوگ موک گئی گال. ہون بھاوے جانا تے جاؤ. مینوں ایک سامے میں تیار کر لیا جی. اور ہمارے قبلہ محترم فرماتے تھے کہ بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جو کم از کم ایک سامے مجمع سے تیار کر لے. اس کا مطلب ہے آج کی خاموشی کی مجلس میں میں نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ایک سامے میں نے تیار کر لی. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ پھر یہ تو میں چڑھا رہے ہیں تو سارے مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سارے بادشاہ علی کے دیوانے مجلس پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ خطابت میں تھوڑا سا ابھی دائیں بائیں ہلاتے جاتے رہتے. یہ اچھا سن رہے ہیں، وہ دوسرا اور اچھا سنتا ہے. یہ اچھے گر ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ لیکن آپ ماشاءاللہ سارے سن رہے ہیں. مجھے نصیر دے، بس علی کی حد سنو اور اس کے بعد گفتگو تمام. بندے پریشان ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مجمع زیادہ ہے تو یہ جملہ یہاں کہنا چاہیے. تھوڑے مجمع میں بات کی جائے تو یاد رہ جاتی ہے، اسی لیے تھوڑے مجمع میں کر رہا ہوں. سمجھدار مجمع میں، جاگے ہوئے مجمع میں، بیدار مجمع میں کر رہا ہوں. جو دلیل دے رہا ہوں وہ قرآن سے ہے، علی کی حد بتا رہا ہوں. اس لیے کوئی یہ نہ کہ یار اتنے رش میں کسی نے بات کی تھی، کسی نے سنا، کسی نے نہیں سنا، پتہ نہیں کیا کہہ گیا. ایک ایک بچے کو بات یاد رہے گی کہ رات کو وہ علی کی حد یہ بتا کے گیا ہے. اور نبی فرما رہے ہیں مجھے نصیر دے اپنے قرب میں سے. جب تک قرب سمجھ نہیں آئے گا علی کی حد سمجھ میں نہیں آئے گی. علی کیا نبی کہہ رہے ہیں اپنے، یہ نہیں کہا میری مدد کو تو آ جا یا تو ہی کافی ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے مددگار دے اپنے قرب سے. اس کا مطلب ہے محمد کو پتا ہے نا کہ اس کے قرب میں سلطان النصیرہ ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ. اور یہ نہیں کہ اپنے گھر سے دے. موسیٰ کہہ رہے گھر سے، محمد کہہ رہے قرب سے. ملتن، لدن یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ والی جسم کا یہ حصہ. اسے جا کے علماء سے تصدیق کر لیجئے گا کہ جس میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، یہ قرب ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے دے. میں مثال کے طور پہ علی کی حد سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. اس کے بعد بات ختم، سمجھ آ گئی تو آپ کی قسمت نہ آئی تو میرا مقدر. علی کی حد کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے دے. یہاں علی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. ایک گھر میں 40 گھروں میں ایک وقت میں علی کیسے؟ اچھا گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں آل محمد یہ کیسے؟ تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہی تو علی ہے کہ جس کی فضیلت پڑھ کے کہا جائے کہ یہ کیسے. علی ہے ہی تعجب کا نام. جو بندے کہتے ہیں نا یہ کیسے، تو ان پہ غصہ نہیں ہوتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ٹھیک ہے نا، علی نہیں سمجھ میں آتا، وہ سچا ہے اپنی جگہ پہ. ساری زندگی سلمان ساتھ رہا ہے. دیکھیں ساری زندگی میں سلمان کو تھوڑا سرا علی سمجھ میں آیا. تھوڑا سرا ڈاکٹر صاحب تھوڑے سارے دا مدہ لانے. ساری زندگی میں سلمان کو علی تھوڑا سا سمجھ آیا. تھوڑا سا. ساری زندگی میں علی تھوڑا سا رہا.
سمجھ میں آیا. پھر ساری زندگی سلمان کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ فکرہ دوبارہ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تھوڑا سا زیادہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سر جی اس کو جو تھوڑا سمجھ میں آیا ہے نا، وہ جو ریش اقدس والی عبادت ہے وہ صفائی کے لیے نہیں تھی. اسے وہ جو تھوڑا سا سمجھ میں آیا نا اسے ہی ضبط کرتا رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ تبھی تو سارے لوگ خیبر میں زمین پہ دیکھ رہے تھے اور وہ آسمان پہ دیکھ رہے تھے. اور اسی سلمان کو ہاشم بارانی کا فرمان ہے. مدینۃ الماجز میں دیکھیے گا جا علی بادشاہ کے جہاں پہ چیپٹر ہے نا علی بادشاہ کی فضل، وہاں پہ واقعہ لکھا کہ صحرا لک و دک اور علی کے ساتھ سلمان اور پیاس سے برا حال اور ساقی کوثر سے لمحہ لمحہ ایک قدم یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوا تو کہا ساقی کوثر ہو میں پیاسا ہوں. مولا اب نہیں چلا جاتا. اچھا پیاس لگ گئی مولا بڑی شدت کی. اچھا سلمان وہ سامنے ٹیلا دیکھا ہے جی مولا اس کے پیچھے جا پانی ملے گا. آپ نے اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ کہا اس ٹیلے کے پیچھے جا کے نہیں کہا ادھر سے پانی پی کے جا پانی ملے. اب پیاسا سلمان تیز قدموں سے آئے اور پانی کی آواز سنے نیچے ہاتھ دی اور پینا شروع کیا. پیاس سے بندے کو جب پانی پینے کے بعد تھوڑے سارے حواس کھلتے ہیں پھر آنکھیں کھلی. اب محسوس ہوا خالی پانی نہیں گر رہا، ہیرے بھی ہیں جوہرات بھی ہیں. سلمان دیکھ کے پریشان آ کہاں سے رہا ہے. اپنے تجسس کو مٹانے کے لیے ٹیلا چڑھ گیا. ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا تو علی انگلیاں پھیلا کے بیٹھے اور پانی جاری تھا. ادھر کچھ نہیں کہا. ٹیلا ادھر آیا جہاں سے علی نے بھیجا تھا. جیسے ہی سامنے آیا مطمئن ہو کے علی فرماتے ہیں بجھ گئی پیاس. پھر جانے لگا واپس. کیا ہوا؟ کہاں آپ پلا رہے ہو یہاں پوچھ رہے ہو چکر کیا ہے؟ کہا ہمارے بارے میں نہ سوچ پاگل ہو جائے گا. مولا کیوں؟ فرمایا نحنو اسرار اللہ ہم اللہ کا راز ہیں. اور رازوں میں سے تھوڑا سا سلمان سمجھائے تھوڑا سا سلمان محمدی کو سمجھ میں آئے پھر وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے علی کسی کو اگر یہ کہنا کوئی 40 گھر ایک وقت میں 40 گھروں میں یہ کیسے؟ اور یہی ہے نا رمضان میں اچھا 40 گھروں میں پریشان ہوتے ہیں. علی کو رمضان میں ایک منتدار نے کہا علی کل اگر افطاری میرے غریب کھانے پہ ہو احسان ہوگا. فرمایا آؤں گا. تھوڑی دیر اور آگے گئے تو ایک اور ملا سرکار کل افطاری اگر ہو جائے. فرمایا آؤں گا. دعوت مومن کی ہو تو قبول کرنی چاہیے. دعوت ملتی گئی علی کہتے گئے سب کو کہہ دی. اگلے دن افطاری ہوئی. افطاری کے بعد سب مسجد میں آئے. مسجد میں آ کے جو سب سے پہلے دعوت دینے والا تھا نا اس نے کہا مجھ سے بڑا مقدر والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. کہا کیا ہوا؟ کہا کائنات کا رازق میرے گھر روزہ کھول رہا تھا. ہائے ہائے. دوسرے نے سنا اس نے کہا مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ جچتا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے کھجور کی وہ گٹلیاں تبرک کی وجہ سے تبرک کے طور پہ سنبھال کے رکھی ہیں جو علی میرے گھر کھا رہے تھے. اس کی بات سنی تو تیسرا آ گیا. انہوں نے کہا ابھی نماز پڑھ کے ہٹے ہو ابھی افطاری کے بعد ابھی مغربین پڑھی ہے اللہ کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے. علی تو میرے گھر میں تھا. اس سے پہلے کہ چلتی چلتی بات جھگڑے پہ آ جاتی سلمان تجھ سے زیادہ نبی فرماتے سچا کوئی نہیں ہمارا فیصلہ کر. میرے گھر سب سے پہلے علی آئے. وہ کہے میرے گھر آئے. وہ کہتے میرے گھر آئے. سلمان کہتے تم کیوں لڑے ہو؟ علی تو میرے گھر میں تھے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. انہوں نے کہا سلمان تجھ سے بڑا سچا نبی کہتے کوئی نہیں تو ہم ہی سے سیدھا ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرو پھر لڑتے نہیں ہیں. اگر میری بات پہ یقین نہیں عادل نبی کا گھر تو یہیں پہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. کہا چلو ادھر سے چل کے فیصلہ لیتے. سارے پریشان آئے مسکراتے ہوئے حجرے میں. جیسے ہی وہ کھڑے تھے مسکراتے نبی حجرے سے باہر آئے جہاں پہ وہ سارے کھڑے تھے. اس سے پہلے سلمان کچھ کہتا مسکراتے ہوئے کائنات کی رحمت نے کہا اللہ کا شکر ہے آج علی میرے ساتھ روزے میں تھا. سارے کھڑے ہو گئے. سلمان کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار جو پوچھنے آئے تھے وہ آپ نے بتا دیا ہے. لڑائی یہ لڑ رہے تھے ولی تو آپ کے ساتھ تھے تو یہی پوچھنا تھا. کہاں سلمان علی میرے ساتھ تھے. یا حجرے سے آواز آئی بابا سب کو مبارک دیجیے کل آج علی نے گھر میں روزہ افطار کیا ہے.
ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کے نبی سے کہا اپنی امت کو بتا دے آج علی پردہ وحدت میں افطاری کر رہا تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. علی سمجھ میں نہیں آتا اس کی حد ڈھونڈو گے کہاں سے. اسی لیے تو نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے سلطان دے. یہی علی کی حد ہے اور یہی بتا رہا ہوں. پہلے قرب سمجھیے پھر حد علی کی سمجھ میں آئے گی. نہ سمجھ میں آئی تو فراز بیٹھا ہے ادھر. اگر سمجھ میں آئی تو میں دعا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی کاف کی سما خراشی کر لی. دیکھیے قرب کیا ہے؟ ملدن کا. لدن کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ باہر آ کے کہے جی لال خان بلوچ صاحب سے ملنا, کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کہے جی ممبر پر. وسیع حیدر صاحب تشریف فرما ان کے قرب میں ہیں لال خان. وہ اس کمرے میں دیکھ, اس کمرے میں دیکھ, اس کمرے میں دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. بندے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار لال خان بلوچ صاحب سے ملنا ہے. کہا کہاں بتایا؟ کہا وہ کہہ رہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وسیع حیدر صاحب ان کے قرب میں بیٹھے ہوئے. وہ کہا عقل کے اندھے پہلے تعین کریں ممبر کہاں ہے. آئے ہو میرا چپ کر جانے والا مجمع, ہم میرے گھنٹے کی محنت کا صلہ دینے والا میرا مجمع. پہلے دیکھ ممبر کہاں ہے, پھر دیکھ وسیع حیدر کہاں ہے. ان کے قرب میں تمہیں ملے گا لال خان بلوچ. نبی فرما رہے مجھے اپنے قرب سے علی دے. علی رہتا ہے اللہ کے قرب میں. علی کی حد ڈھونڈنے والوں, علی اللہ کے قرب میں ہے. پہلے اللہ کے گھر کا تعین کرو. اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے, ورنہ مانو جہاں جہاں چلی ہے وہاں